ڈیسیشنز، فیصلوں کے ساتھ. جتنا فیصلہ بڑھاؤ گے اللہ کے ساتھ تعلق ہلے گا بھی اور بنے گا بھی. تو کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے، کیونکہ جب انسان دنیا میں جاتا ہے اس معرفت کو لے کے، اس تعلق کو لے کے، اور جب مار پڑتی ہے اور جب جھٹکے پڑتے ہیں، اور جب انسان کو دنیا کے اندر رب کی سوچ کے ساتھ جب وہ قدم رکھ کے ایک رب کے نظام کی بات کرتا ہے اور رب کی احیاء کلمت اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی سوورنٹی کی مضبوطی کی بات کرتا ہے، تو اسے مار پڑتی ہے، اسے مار پڑتی ہے. ویسے بھی اس دنیا میں کوئی انسان اپنا نام اور مقام بنانے جائے گا، ویسے ہی منفیت سامنے اور نیگیٹیوٹی کھڑی ہو جائے گی، لیکن رب کے ساتھ تو آپ جب بھی جائیں گے نا تو پھر تو میدان گرم ملیں گے آپ کو. تو اس میں کچھ لوگ ڈر کے مارے نا 20% حصے کو کہتے ہیں یہ ہے دین. بعض کہتے ہیں جی 40% دین، آگے کا 60 میری انکنوینئنس ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے. بعض کہتے ہیں 70% دین، یہ 30 والا میرے لیے انکنوینئنٹ ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے. بعض اپنی معرفت تو ہے، تعلق تو ہے، انرجی تو ہے، کوہستان اور یہ جتنے بھی صحرا ہے اور یہ پہاڑوں تک رب کا نام پہنچانے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، لیکن تقلیل کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کے مزاج اور طبع کے مطابق دین کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے. جو غربت میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے امیری دین ہی نہیں ہو سکتی، اور جو امیری میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے غریبی دین نہیں ہو سکتی. تو سب نے اللہ کی معرفت سب کو ملی، تعلق سب کو ملا، اور اللہ کا قرب بھی سب کو ملا. لیکن اس کے بعد جب وہ تحریک کی شکل میں آتا ہے یا دنیا کی شکل میں آتا ہے تو مزاجوں اور طبع کو نہ بدل سکا. طبع اور طبیعت اور مزاجوں نے اپنی کنوینئنس کے مطابق، کسی نے کہا جی یہ اصل دین ہے، کسی نے کہا جی یہ کل اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے. سب نے کل حزب بما لدیہم فرحون اپنی اپنی جزیات نکالی اور اس کو اصل بنا کے پورے قبیلے بنا کے اس پر بیٹھ کے اس کی دعوت چل رہی ہے آج. اور بیچارے معصوم لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں میں کہاں جاؤں. ایک پارٹی دنیا میں کام کرنے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، دنیا میں روزگار کمانے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اس روزگار کو بڑھانے میں بھی کچھ نہیں سمجھتی. کوئی اس کو کاٹ دے گا جی پیسہ کمائے زیادہ نہ کمائے. اچھا جی، اگر لوگوں کے اوپر اپنا اثر رسوخ رکھنا ہونا چاہیے نا، اثر رسوخ ہوگا تو کوئی پازیٹیو بات کرے گا نا. نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی انسان اختیار رکھتے ہوئے اگر درویشی اپنا کے غربت اپنانا جی اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی تو مولوی بن گیا ہے، تو صوفی بن گیا ہے، تو کچھ کسی کام کا نہیں ہے گا. حالانکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے لیے انکنوینئنٹ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کم کرتا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا جس نے پنڈال پہ کھڑے ہو کے پورے مجمع کو چیلنج کیا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا اور غیر سہولت والی چیز تھی جس نے واقعی درویشی اور اس کم بولنے اور کم ہنسنے اور کم جاننے کے باوجود بھی ایک جگہ کے اوپر، ایک محل کے اوپر وہ چیز اپنائی جو اس کی فطرت، اس کی سوچ اور اس کے مزاج کے خلاف تھی، مگر اس دین کی انرجی کو ضرورت تھی اس چیز کی. بعض نے اجتماعیت کو پکڑا، انفرادیت کو اٹھا کے پھینک دیا. بعض نے انفرادیت پکڑی، اجتماعیت کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے سیاست کو ایسا اصل بنایا کہ روحانیت کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے روحانیت کو اتنا اصل بنایا کہ سیاسی امور کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے سیاسی امور میں ایک چیز کو اٹھایا اور دوسری چیز کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے حکام کو لیا، کسی نے فلاں کو لیا، کسی نے اپنے اس کو لیا، اور یہ آپ کو ایک مکس پلیٹ ملے گی کنوینئنسز کی. بعض نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا جی سب کو غلط ثابت کر دو مگر حل مت دو. ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. بعض بیٹھے ہوئے ہیں صرف تبصرے کر رہے ہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں، تعمیر نام کی کوئی چیز. بعض مفہوم کے پیچھے لگے ہیں تو تعبیر نہیں ہے، تعبیر کے پیچھے لگے ہیں مفہوم نہیں ہے، مفہوم تعبیر کے پیچھے جنگیں چل رہی ہیں، ان کی تعمیر کوئی نہیں ہے. اور اگلے بیٹھ کے کنسٹرکٹیو آرگومنٹ کر کے بنا کے مارے جا رہے ہیں ہمیں کہ بھیا تم باتیں کر رہے ہو، ہم نے یہ جن کھڑے کر دیے اتنے بڑے بڑے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، سب خوش ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی 2 اینٹ کی سوچ پر، سب خوش ہیں. بعض نے یہ کہہ دیا ہے کہ
کہ جب تک اس کے پر فلاں زبان کا کور نہیں آئے گا ہم اسے دینی نہیں کہیں گے. مفہوم چاہے جتنا دینی ہو، تعبیر اگر وہ دینی نہیں ہے، یا عربی نہیں ہے، یا انگلش نہیں ہے، یا اردو نہیں ہے، تو ہم اس مفہوم کو نہیں مانتے. تو یہ سب چیزوں کے اندر کمی اور قلت کی وجہ سے آج فرد بھی اور ایک جماعت بھی اور ایک منصوبہ بھی اور ایک ملک بھی اور ایک سوچ بھی اور ایک نظریہ وہاں اس لیے نہیں پہنچ پا رہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض حصے کو کتاب کی لے لیتے تھے یہودی اور بعض کو چھوڑ دیا کرتے تھے. انکنوینئنسز ڈیفائنڈ ہو کے جینا بہت آسان ہے، مشکل وہ بھی ہے مگر آسان ہے. دوست جلدی مل جائیں گے، سپورٹ جلدی مل جائے گی، فالوئنگ بڑی جلدی مل جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے نا ایک نظام. ان کی والی باتیں کرو گے، انہیں خوش کرو گے تو ٹھیک ہے، وہ ان کو خوش کریں گے تو ٹھیک ہے. اصل جنگ تو یہ ہے کہ سب کو اکٹھا اور اتحاد کرنے کے لیے جو پازیٹیو ایلیمنٹس کو جمع کر کے اپنے اندر رکھنا ہے، اور اپنے اندر کے وطن جو بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو فرقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو تفریق کی ہوئی ہے، اور اپنے اندر جو شدت اور افراط تفریط اختیار کی ہوئی ہے، اس کا گلا گھونٹ کے اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا، میری طبیعت اس سے نہیں ملتی، میرا اخلاق اس سے نہیں ملتا، میری سوچ اس سے نہیں ملتی، میری برادری اس سے نہیں ملتی، لیکن بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اسی کو عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں. خلاص دے دیا اب سوال نہیں ہے، اب بھروسہ ہے کہ رب غلط نہیں کہے گا. پہلے پرکھ لے، اس لیے اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. آنے سے پہلے تک کر لے جو جانچ پڑتال کرنی ہے، آنے کے بعد سوال نہ کریو. آنے کے بعد سوال شک ہے. اس لیے قرآن جب شروع ہوتا ہے تو پہلی بات کہتا ہے آؤ نہیں، آنا ہے نا تو ذالک الکتاب لا ریب. شک نہ رکھی، شک کے ساتھ نہ، شک بھی لے کے آئے گا تو یہ شک بھی دور کرتے. لیکن ایک حصہ زندگی کا جو انرجی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ وہ جو میچورڈ اسپرچول انرجی جسے ہم کہتے ہیں نا، جو 40 کی ایج میں انسان یا 35 کے بعد سمجھتا ہے چیزوں کو، وہاں تک پہنچنے کے لیے 20-25 سال اپنے اندر کی اس روحانیت کو، اس طاقت کو، اس پاور کو، اس اسپرچویلٹی کو، اس مغز کو جو انسان کے اندر ہے، اسے اس کا ایک حصہ، اس کی ایک جہت اللہ کی طرف رکھنی پڑتی، اور دوسری دنیا میں ایکسپیرینسز. اور اصل بھی کمپرومائز نہیں کی جائے. جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیسے کمپرومائز کیا جائے گا؟ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ الوہیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. اور الوہیت کو آج میں بتاتا ہوں، میں اپنے ناقص علم میں جو سمجھا ہوں 16-17 سال میں، کہ کلمہ لا رب الا اللہ نہیں آیا، لا خالق الا اللہ نہیں آیا، لا مالک الا اللہ نہیں آیا، لا حاکم الا اللہ نہیں آیا، لا رب الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا، سورہ یونس میں اللہ نے سوالات کیے ہیں کہ ان سے پوچھو